لا حکم عطا فرمائیں گے، اس کی کرے گا جس کے بارے میں اللہ اجازت عطا فرمائیں گے۔ اور کما قرآن و سنت کی تعلیمات سے ہمیں ملتا ہے کہ صرف وہی لوگ ہوں گے جن کی سفارش ہوگی، وہ جو موحد لوگ ہوں گے۔ احکم الحاکمین فرماتے ہیں اس کے فضائل کے حوالے سے بہت ساری فضائل کہ یہ قرآن کی عظیم آیت ہے، اور یہ اس آیت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح حدیث کہا ہے کہ جو انسان ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہی چیز حد فاصل ہے، اور وہ موت ہے۔ جو ہی موت آئے گی اللہ اس انسان کو جنت میں داخل فرمائیں گے جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی حرج نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہ دین ایسا ہے جس کو زبردستی پکڑ کر داخل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے شان نزول کے حوالے سے یہ ہے کہ کچھ لوگ انصار کے تھے، یہودی اور عیسائی ہو گئے، لیکن جب یہی لوگ بعد میں مسلمان ہوئے تو ان کی اولاد نوجوان عیسائی اور یہودی تھی، انہوں نے زبردستی کر کے چاہا کہ ہماری اولاد بھی مسلمان ہو جائے، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، دین میں تنگی نہیں ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے ایک خوبصورت قصے کو بیان کیا ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، ابراہیم علیہ السلام کا دعوت دینا اور دعوت جس کو دی جا رہی ہے یہ اپنی بادشاہت کے نشے میں، ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اس کو بادشاہت دی تھی، بادشاہت کے نشے میں آ کر کہتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، قال انا احیی و امیت، یہ کہنے لگا میں بھی یہ اختیار رکھتا ہوں، میں بھی جس کو چاہوں زندہ کر دوں، جس کو چاہوں موت دے دوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو اپنے نشے میں ہے اور بادشاہت کے نشے میں ہے تو کہا اچھا یہ بات ہے، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تم یہ دعویٰ کرتے ہو، پھر میرا رب تو وہ ہے یأتی بالشمس من المشرق، جو سورج کو لے کے آتا ہے مشرق سے، فأت بها من المغرب، اب تیرے اندر طاقت اور بادشاہت کا نشہ ہے، تکبر اور غرور ہے، تو تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ اس سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ، فبہت الذی کفر، تو اس کا ترجمہ کرتے ہوئے شیخ فرماتے ہیں کہ وہ انسان نمرود جو تھا وہ بے بس ہو گیا، اس کو کوئی جواب نہیں آیا۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے خوبصورت واقعات کا تذکرہ کیا ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، وہ اس شخص کا تذکرہ کہ جو ایک بستی سے گزرا اور اس کی بستی کی حالت یہ تھی کہ اوندے پڑے ہوئے مرے پڑے تھے، قال ان یحیی ھذہ اللہ بعد موتها، تو وہ آدمی وہ شخص کہنے لگا اللہ ان کو تو کیسے زندہ کرے گا، اور اس شخص سے مراد زیادہ جو موقف ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے، کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا وہ کہتے ہیں اللہ ان کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، قال فامرته اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، اللہ نے عزیر علیہ السلام کو موت دے دی، اور موت 1-2 سال نہیں بلکہ 100 سال بعد اس کو زندہ کیا، قال کم لبثت، پھر پوچھا کتنی دیر تم ٹھہرے ہو، قال لبثت یوما او بعض یوم، عزیر علیہ السلام کہتے ہیں اللہ بس دن کا کچھ حصہ یا 1 دن ٹھہرا ہوں رکا ہوں، قال بل لبثت مئۃ عام، اللہ فرماتے نہیں 100 سال ہو گیا ہے تمہیں سوئے ہوئے، تمہیں موت جو دی تھی نا 100 سال گزر چکا ہے، فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، اللہ اکبر، اللہ فرماتے اپنے کھانے کو دیکھو، تیرے کھانے کو ہم نے پوسیدہ نہیں ہونے دیا، 100 سال گزر چکا ہے، تر و تازہ تیرا کھانا ہے، لیکن وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھو وہ مر چکا ہے، وہ ہڈیاں بن چکا ہے، وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف، اب دیکھ گدھے کو ہم دوبارہ کیسے زندہ کرتے ہیں، دوبارہ گدھے کی ہڈیوں کو لیا اور ہڈیوں کو حکم دیا اور وہ آپس میں مل گئی اور اس کو زندہ کر کے کھڑا کر دیا، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، عزیر علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میں جان چکا ہوں کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت کے مالک ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ،
اللہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سوال کرتے ہیں یا اللہ کیف تحیی الموت، مردوں کو تو کیسے زندہ کرے گا؟ قال اولم تؤمن، ابراہیم کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ اللہ سوال کرتے ہیں ابراہیم کیا تیرا اس میں ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو دوبارہ زندہ کروں گا؟ قال بلا، اللہ ایمان ہے، یقین ہے، ولکن لا یطمئن قلبی، لیکن بس اطمینان قلب چاہتا ہوں، اطمینان قلب کے لیے میں عینی مشاہدہ کا طلبگار ہوں. قال فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ فرماتے ہیں اچھا پھر ایسے کرو 4 پرندے لو اور ان کو اپنی بولی سکھا لو، اپنی طرف مائل کر لو. ثم جعل على كل جبل منهن جزعا، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے پیس کر کے ایک پہاڑوں پہ پھینک دو. ثم ادعوهن ياتينك سعيا، پھر ان ٹکڑوں کو مکس کر کے ملا کر کے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر رکھ دو. ثم ادعوهن، پھر ان کو پکارو جن کو تم نے مائل کیا ہوا تھا نا، بولی سکھائی ہوئی تھی کہ وہ پرندہ تیری طرف مائل ہو، پھر ان کو پکارو. یاتینک سعیا، دیکھنا وہ ٹکڑے جو ہیں، وہ پیس جو ہیں گوشت کے ٹکڑے، وہ جلدی سے تیری طرف بھاگ کر آئیں گے. وعلم ان اللہ عزیز حکیم، ابراہیم جان لو کہ اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. اللہ رب العزت نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی مثال کو بیان کیا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرف ہے کہ جو ایک دانہ ہوتا ہے اور اس میں 7 کونپلیں ہوتی ہیں اور ہر کونپل میں 100 حبہ 100 دانے ہوتے ہیں. اللہ اس قدر برکت ڈال دیتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، لیکن اللہ اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے جس لیے چاہتا ہے. لیکن یاد رکھو الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں. ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا عذا، لیکن وہ اللہ کے لیے جب مال کو خرچ کرتے ہیں کسی کے اوپر احسان نہیں جتلاتے. تکبر اور غرور، ریاکاری اور مال خرچ کرتے ہوئے کسی کے اوپر احسان نہیں کرتے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے کہ دیکھو تم وہی ہو جس کے اوپر میں مال خرچ کرتا رہوں، میرا کھا کھا کے تو اب میرے آگے سے بولتا ہے، میرا کھاتا رہا ہے اب میرا کام بھی نہیں کرتا. فلاں فلاں تانے نہیں دیتے، ان کے اوپر احسان نہیں جلاتے. لہم اجر عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ہی ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے. لیکن خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا، اپنے صدقات کو ضائع اور برباد نہ کر لو، احسان کر کے، تکلیف دے کر کے، کسی کے اوپر احسان جتلا کے اپنے مال کو ضائع اور برباد نہ کرو. گویا کہ جو انسان کرتا ہے مال خرچ کر کے اس کا مال ضائع اور برباد ہو جاتا ہے. خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں للفقراء الذین، مال کو خرچ کرنا ہے تو ان کے لیے بھی خرچ کرو. احسنوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں. اور یہاں سے مراد دونوں گروہ مراد ہیں. ایک ہے وہ طلباء، وہ علماء جو اللہ کے دین کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں، اپنی ساری زندگی دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں. اور دوسرے راہ الہی میں جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے. اللہ فرماتے ہیں دونوں کے لیے مال کو خرچ کرو. للفقراء الذین احسنوا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں تجارت نہیں کرتے، وہ خرید و فروخت نہیں کرتے، وہ اپنی دین کی مصروفیات میں لگے ہوئے، ان کے اوپر مال کو خرچ کرو. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، حالانکہ جاہل لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں ان کے پاس بڑا مال ہے، یہ بڑے امیر آدمی ہیں، تعریف کسی، حالانکہ ان کے چہرے سے معلوم ہو رہا ہے ان کے اسباب ذرائع کیا ہیں، ان کے اسباب آمدن کیا ہے، وہ سارے جانتے ہیں. لا یسالون الناس الافا، صرف وجہ یہ ہے کہ لوگوں سے چمٹ کر وہ سوال نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے نہیں ہیں، چمٹ سے ان سے مانگتے نہیں ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں یہ ہم سے سوال نہیں کرتے، بڑا ان کے پاس مال ہے. ولا تنفقوا من خير فإن الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وہ لوگ جو مال کو خرچ کرتے ہیں رات کی تاریکی میں، دن کے اجالے میں، سرا وعلانیہ، چھپ چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں اور اعلانیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے ہاں ان کا بڑا اجر ہے. الذين يأكلون الربا،
سود کے حوالے سے اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور پھر آگے اعلان کر دیا ہے کہ جو سود کو نہیں چھوڑتا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، سود سے باز نہیں آؤ گے، پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خالق کائنات رب العزت نے ایک بہت بڑا اصول یہاں بیان کیا ہے جو آج ہمارے معاشرے میں جو اس طرح اس پہ عمل ہی نہیں کیا جا رہا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب تم آپس میں لین دین کرو نا تو اس کو لکھ لیا کرو۔ یہ ایک بہت بڑا پیارا خوبصورت اصول ہے جو رب کائنات نے یہاں بیان کیا ہے۔ سورۃ البقرہ کا اختتام ہو رہا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ پیارا وہ خوبصورت رکوع ہے، پیاری وہ آیات ہے۔ صحیح روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات میں آسمان کی بلندیوں پہ پہنچے تو ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی تھی جو اللہ نے تحفہ دیا تھا، وہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہے۔ اور یہی وہ آیات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ان آیات کو پڑھتا ہے فی لیلۃ کفتاہ، کہ اس کے لیے یہ دونوں آیات آخری جو آیات ہیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ آگے سورۃ آل عمران ہے، سورۃ بقرہ کے بعد یہ بڑی سورۃ آل عمران ہے۔ آل عمران سے مراد اولاد عمران ہے۔ عمران حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت کے والد عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے نانا جان کا نام ہے۔ اس صورت میں ان کے داماد حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے، عمران کی بیوی کا تذکرہ ہے، بیٹی مریم کا تذکرہ ہے، اور ان خاندان کے لوگوں کا خوبصورت تذکرہ بیان کیا ہے، اور تفصیل کے ساتھ رب کائنات نے ان کے تذکرے کو بیان کیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، اور اس کی تفصیل اس طرح ہے اذ قالت الملائکہ اذ قالت الامرأة عمران ربی، عمران کی بیوی جب نے کہا کہ ربی اے میرے رب میں نظر مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے، اور ان کی مراد بیٹا تھا، لیکن فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى، جب اللہ نے اولاد دی تو بیٹا نہیں دیا تھا بلکہ بیٹی عطا فرما دی۔ اب مریم علیہ السلام کہتی ہے یا اللہ میں نے تو چاہا تھا کہ مجھے بیٹا ملے گا، اب مجھے تو بیٹی ملی ہے، واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثى، اس لیے کہ جو مذکر ہوتا ہے وہ عورتوں کی طرح تو نہیں ہوتا، مذکر یعنی کہ آدمی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی عبادت اور عبادت کے کاموں میں وقف کرنا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ، اب ان کا نام مریم رکھا گیا، اور ان کی کفالت جہاں قرآن کہتا ہے وَكَفَّلَ زکریا، زکریا نے ان کی کفالت کا ذمہ لے لیا۔ جب زکریا علیہ السلام ان کے پاس محراب میں داخل ہوتے نا تو وجد عندها رزقا، ان کے پاس پہلے ہی رزق پاتے۔ قال یا مریم انّ لک ھذا، سوال کرتے ہیں کہ مریم یہ تمہیں رزق کہاں سے آتا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، وہ مریم کہتی ہے اللہ کی طرف سے مجھے ملتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کر دیتا ہے۔ اب مریم علیہ السلام کا رزق پانا تو زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر دی، ہنالک زکریا ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں زکریا نے بھی اللہ سے دعا کی، قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے، مجھے بھی بیٹا عطا فرما۔ اس میں کوئی شک نہیں، بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکا ہوں، ہڈیاں باندھ ہو چکی ہیں، بیوی جو ہے وہ باندھ ہو چکی ہے، بڑھاپے میں بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن تو بغیر موسم کے پھل عطا کر دیتا ہے، تو میں بھی بغیر موسم کے اولاد کا طلبگار ہوں۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، فرشتوں نے پھر کہا جب وہ محراب میں کھڑے ہوئے تھے اللہ یبشرک بیحییٰ، تمہیں بشارت ہو، خوشخبری ہو یحییٰ کی، اور وہ یحییٰ عام آدمی نہیں ہوگا، وہ بیٹا جس کی بشارت تمہیں دی جا رہی ہے نا وہ معمولی نہیں ہے، بلکہ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، اس کے اوصاف یہ ہوگا وہ کلمہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آیا تھا اس کی تصدیق کرنے والا ہوگا، اور وہ سردار ہوگا، اور وہ نبی ہوگا، اور وہ نیک کاروں میں اس کا شمار ہوگا۔ قال ربی انّ یکون لی غلام، ابھی زکریا علیہ السلام کہتی ہے اللہ یہ کیسے ہوگا،
کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. ہاں تیرا رب کہتا ہے اللہ جو چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے. اللہ زکریا علیہ السلام کہتے ہیں قال ربی اجعل لی آیا، میرے لیے کوئی نشانی بتا دیجئے. نشانی بتائی کہ تم کلام نہیں کرو گے لوگوں کے ساتھ مگر اشارے کے ساتھ. لیکن وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، تیرے لیے یہ حکم ہے کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کر، اپنے رب کی حمد بیان کر، صبح و شام اللہ کا ذکر بیان کیا کرو. جب اللہ کو نعمت عطا فرمائے تو اس کا حاصل کیا ہے؟ ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا. اور پھر یہ حضرت مریم علیہ السلام کا خوبصورت یہ قصہ سارا بیان کیا ہے. وقت بڑا کم ہے، اس حوالے سے آگے چل کر انشاءاللہ ان کا یہ قصہ جو ہے وہ بیان کیا جائے گا. خالق کائنات رب ارض و سما اس پارے کے آخر میں اس وعدے کا تذکرہ کرتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جو نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ جب اے نبیوں کی جب تمہارے پاس وہ ایک آدمی آ جائے جس کو میں کتاب اور حکمت دوں، وہ رسول آ جائے تو کیا آپ اس کی تصدیق کرو گے؟ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا. انہوں نے بھی اقرار کیا. اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارا اقرار ہے، یہ اس سے مراد ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. خالق کائنات رب ارض و سما اس پارے کے اختتام پہ فرماتے ہیں ان لوگوں کا تذکرہ جن کو ابھی ہمارے قاری صاحب نے تلاوت بھی کیا ہے. ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور پھر کفر کے اوپر مر گئے، وہم کفار، موت بھی آئی تو کفر پہ اوپر ہی آئی. فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، پھر ان کے اوپر ان سے لیے کوئی چیز بھی قبول نہیں کی جائے گی. اللہ کے ساری زمین سونے کی بنا کر کے اللہ کے راہ میں خرچ بھی کر دی جائے، فدیہ بھی دے دیا جائے، پھر بھی اللہ قبول نہیں کرے گا. اس لیے کہ ساری زندگی گزر گئی ہے پھر بھی یہ کفر ہی کرتا رہا ہے، مرا ہے تو کافر بن کے مرا ہے. اب اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. گویا کہ یہ موقع ہے، یہ چانس ہے، یہ مہلت ہے جو اللہ نے زندگی دی ہے. اللہ تعالی ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، اللہ کفر سے ہمیں محفوظ فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.